پہلے سفید ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور میں ان والدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں، رب تبارک و تعالی نے جنہیں دولت دے دیا اپنی بیٹی کے نام پر، وہ بہت کچھ دے رہے ہیں۔ اسلام میں جائز ہے ایک باپ اپنی بیٹی کو پوری جائیداد دے دے، یعنی اگر بیٹے والا کوئی مال کا مطالبہ کرتا ہے اسلام میں وہ حرام ہے، لیکن بیٹی والا جو چاہے وہ دے دے، اسلام میں اپنی مرضی سے اجازت ہے۔ لیکن وہ بھی اس بات کو سمجھے، اس بات کا غور کریں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹی اور سرکار کے داماد کے بارے میں ہمیں ہر انسان کو جاننا چاہیے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کا نکاح کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کر لے۔ ایک بیٹی کا باپ اگر اپنی بیٹی کا نکاح کرے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی یعنی عنہا کی زندگی کا وہ مطالعہ کر لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، بیٹی کا باپ بھی تو یہ چاہتا ہے کہ میں اعلیٰ خاندان سے نکاح کروں، امیر بیٹے سے، امیر انسان سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں۔ ہر بیٹی کا باپ یہ چاہتا ہے۔ سرکار کی زندگی کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا تھا حضرت فاطمہ الزہرا کا ہاتھ مانگا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم نے چاہا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کا ہاتھ مانگا تھا، لیکن سرکار نے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ غنی حضرت عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے چاہا تھا حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنی طرف منسوب کر لیں، اپنے نکاح میں کر لیں، ان کے ہاتھ کو مانگا تھا، لیکن نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی بیٹی نہیں دیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیا۔ سرکار اگر کسی امیر کو دیتے، تمام صحابہ میں امیر حضرت عثمان غنی تھے، جس حضرت عثمان غنی کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا عثمان کی دولت سے جتنا فائدہ اسلام کو پہنچا ہے کسی کی دولت سے فائدہ نہیں پہنچا، لیکن سرکار نے اپنی بیٹی کا نکاح عثمان غنی سے نہیں فرمایا، مولا کائنات سے فرمایا، مولا علی سے فرمایا تھا۔ ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جب نکاح ہوا حضرت علی کے پاس اتنا بھی مکان نہیں تھا، کائنات کے ہادی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹی کو اپنے گھر میں اتار سکے، اتنا بھی مکان نہیں تھا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حارثہ، انہوں نے یعنی ایک مکان تحفے میں حضرت علی کو دے دیا تھا، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کو دے دیا تھا۔ حضور نے کیا دیا تھا اپنی بیٹی کو، ذرا دیکھے تو صحیح، ایک مسری تھی، پلنگ تھا، ایک تکیہ تھا، دو یعنی وہ ہاتھ والی چکیاں تھی، ایک مشک تھی، بڑا مختصر سا سامان نبی نے جہیز میں اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ کہ سرکار مالک کائنات نہیں تھے؟ کہ رب تبارک و تعالی نے انہیں پوری کائنات کا مالک نہیں بنایا تھا؟ اپنی بیٹی کو چاہتے نہ جانے کیا کیا عطا فرماتے، لیکن سرکار کی زندگی، ان کی بیٹی کی زندگی، حضرت علی کی زندگی قیامت تک پیدا ہونے والے ہر غریب باپ کی بیٹی کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی نمونہ ہے۔ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر غریب باپ کے لیے، ہر غریب باپ کے بیٹے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی نمونہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کی شادیاں کریں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کریں، اسلام کے مطابق کریں۔ اور سب سے زیادہ افسوس مجھے ہوتا ہے، رب نے دولت دے دیا ہے، اپنی بیٹی کو بہت سا سامان دیا، 1 بیگھے میں اس کو پھیلایا ہے، باراتی آئے ہیں دیکھ کر کے جاتے ہیں، کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا اس سامان کے پاس سے ایک غریب کی بیٹی اگر گزرے گی، غریب کی بیٹی اگر دیکھے گی، اس کا دل پر احساس کیا ہوگا، اس کے احساسات کیا ہوں گے؟ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا؟ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہر ایک انسان یہ چاہے، ہر باپ کی یہ پہل ہونی چاہیے، میں اپنے بیٹے کو غریب کی بیٹی لاؤں، جہیز کا مطالبہ نہ کروں، مال کا مطالبہ نہ کروں۔ آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو پورا کر رہا ہوں۔ آج ہمارے نوجوان ہیں یا آج ہماری اسلام کی شہزادیاں بہت زیادہ زنا میں ملوث ہیں، گناہ میں ملوث ہیں، اور آپ تمام کے تمام حضرات یعنی پردے کے بارے میں جانتے ہوں گے، بہت زیادہ حجاب کا معاملہ چل رہا ہے۔ تو میں اپنی اولاً تو ماں و بہنوں خواتین اسلام سے
دست بستہ یہ عرض کروں گا کہ وہ اپنی زندگی پردے میں رہ کر کے گزاریں۔ اسلام ان کو پردے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ان کو یہ حکم دیتا ہے کہ ایک خاتون پردے میں زندگی گزارے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں اپنے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا، ایو خیر للمراتی، اے میرے صحابہ تم یہ بتاؤ عورت کے لیے بہتر چیز کون سی ہوتی ہے، بے عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ تمام کے تمام صحابہ خاموش ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی نہیں جانتا تھا اس سوال کا مطلب کیا ہوگا، سوال کا جواب کیا ہوگا۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں دوڑا دوڑا آیا، حضرت فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرمایا، سرکار نے یہ بیان فرمایا ہے ایک عورت کے لیے بہتر چیز کیا ہے، ایک عورت کے لیے بہتر عمل کیا ہے، یا کون سی خاتون سب سے اچھی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھنے والے حضرت علی ہیں، داماد رسول ہیں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ غیر محرم مرد نے اس خاتون کو نہ دیکھا ہو اور اس خاتون نے غیر محرم مرد کو نہ دیکھا ہو، یہ سب سے بہتر ایک خاتون کے لیے ہے۔ یہی تو معاملہ تھا، سرکار کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحابی وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، نابینا تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے پاس میں کھڑی تھی، سرکار نے ارشاد فرمایا پردہ کر لو۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ صحابی تو نابینا ہے، ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت عائشہ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ صحابی تو نابینا ہے، تمہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن تم تو ان صحابی کو دیکھ سکتی ہو، اس لیے تم پردہ کر لو۔ میں اپنی خواتین سے کہنا چاہوں گا، ماں و بہنوں سے کہنا چاہوں گا، وہ پردے میں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ ایک بیٹی کی عزت اگر پامال ہو جائے، ایک بیٹی کا قدم اگر پھسل جائے، وہ اپنے خاندان کی، اپنے ماں باپ کی توہین کر رہی ہے، ایک بیٹی کا قدم اگر پھسلا اپنے خاندان کی اس نے توہین کیا، ایک بیٹی اگر گناہ میں ملوث ہوئی اپنے گاؤں کی توہین کیا، اور سب سے بڑی یہ کہ اس نے اسلام کی توہین کی ہے۔ تم اسلام کی شہزادی ہو، تم اسلام کی شہزادی ہو، اس لیے پردے میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارو۔ یہی معاملہ تھا عرب کی سرزمین پر، ہندوستان کے اندر سب سے، آج بھی یہ ہندوستان میں مشہور ہے، مسالے کا کاروبار ہوتا تھا۔ سب سے پہلے جو اسلام ہندوستان کے اندر پھیلا یعنی وہ تجارت کی بنیاد پر تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ عرب سے ہندوستان کی سرزمین پر تاجراتے آنے کے درمیان میں وہ یہاں پر رہتے، کچھ لوگوں کو تعلیم دیتے اور اسلام ایسے ہی پھیلتا چلا گیا۔ اسلام عرب کی سرزمین سے ایک قافلہ آیا، آنے کے بعد میں تمام لوگ چلے گئے، آخری کشتی تھی کیرل کی سرزمین پر، سندھ کے مقام پر، یعنی ایک خاتون کو اسلامی شہزادی اور کچھ لوگ جو مسلمان تھے ان کو لوٹ لیا گیا۔ اس سندھ کا جو بادشاہ تھا، سندھ کا راجہ، اس کا نام داہر تھا، اسلام کی ایک شہزادی کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ عرب کی رہنے والی وہ خاتون تھی، جب اسے لگا اب میری عزت محفوظ نہیں رہ سکے گی، اب میں اپنی عزت کو نہیں بچا سکوں گی، اس خاتون نے عربی زبان کی جاننے والی وہ خاتون تھی، اسلام کی شہزادی، اسلام کی بیٹی، ایک خط کو لکھا، لکھنے کے بعد میں تاجروں کے حوالے کر دیا، جاؤ عرب کی سرزمین پر کسی مسلمان بادشاہ کو میرا خط دے دینا۔ وہ خط 17 سال کے ایک نوجوان محمد بن قاسم نے جب پڑھا تھا، محمد بن قاسم 17 سال کی جوانی، 17 سال کی عمر تھی، اور اپنے لشکر کو لے کر سندھ میں اترے، کیرل کی سرزمین پر اترے اور اس راجہ داہر کے لشکریوں سے مقابلہ کیا۔ ایک بیٹی کی عزت کی حفاظت کرتے کرتے محمد بن قاسم نے جام شہادت نوش فرمایا۔ کیرل کی سرزمین پر آج بھی ان کا مزار مبارک موجود ہے۔ بتانا یہ ہے ایک اسلام کا شہزادہ عرب کی سرزمین سے آ کر 17 سال کی عمر میں اسلام کی شہزادی کی عزت کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان کو قربان کر دے، اور آج کا نوجوان ہے 17 سال کا مسلمان ہے جس کی عمر یہ تقاضا کر رہی ہو، وہ شہزادیوں اور اسلام خواتین اسلام سے میں گزارش کر رہا ہوں، میرا یہی مقصد بتانے کا ہے، وہ اپنی زندگی یعنی با پردہ رہ کر کے گزاریں، پردے میں رہ کر گزاریں۔ 17 سال کا ایک نوجوان تھا، عرب کی سرزمین
سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین پر آیا اور اپنی ایک اسلام کی شہزادی کے خط کی بنیاد پر اس کی عزت کی حفاظت کرتے کرتے حضرت محمد بن قاسم نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ آج ہمارا اور آپ کا سماج ہے 17 سال کا ایک نوجوان جس کی عمر تقاضا کر رہی ہو وہ کالج میں جا کر کے تعلیم حاصل کرے، 17 سال کا مسلم نوجوان جس کی عمر یہ تقاضا کر رہی ہو یونیورسٹی میں جا کر کے تعلیم حاصل کرے، 17 سال کا ایک نوجوان جس کی عمر یہ کہہ رہی ہو کسی مدرسے میں جا کر حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، مفتی بن جائے، وہ ہمارا مسلم نوجوان وہ نالی کے پاس میں بیٹھ کر کے اپنے موبائل کے ذریعہ اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے، اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اپنی زندگی نہیں اسلام کی ایک شہزادی کی عزت کو وہ پامال کر رہا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا 17 سال کی عمر میں اسلام کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے محمد بن قاسم نے جان کو دے دیا تھا۔ 17 سال کا نوجوان چوراہے پر کھڑے ہو کر کے اسلام کی شہزادی کو تکتا ہے، اسلام کی شہزادی پر بد نظری کرتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، جب تک یہ پہچان نہیں لیتا یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کس کی ماں ہے، اپنی نظر کو نہیں ہٹاتا ہے۔ ان نوجوانوں میں اور آج میں یہ فرق ہے۔ میں اپنی ماں و بہنوں سے یہ گزارش کروں گا وہ پردے میں رہ کر کے زندگی گزاریں، اور خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا اپنی نگاہیں وہ نیچی رکھیں، دین کی تعلیم حاصل کریں، دنیا کی تعلیم حاصل کریں۔ جب تک یہ قوم مسلم قوم تعلیم حاصل نہیں کرے گی کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ تعلیم ہی ترقی کا مدار ہے، اس کے علاوہ ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ تمام علماء یہاں پر موجود ہیں، سب کے سب بیان کریں گے۔ آپ نے یوٹیوب پر سنا ہوگا، بہت سے بیانات آپ سنتے ہیں۔ بدلاؤ زندگی میں جبھی آئے گا، مجھ کو سنانے کا ثواب مل جائے گا، آپ کو سننے کا ثواب مل جائے گا۔ زندگی میں بدلاؤ اس وقت آئے گا جب آپ عمل کریں گے۔ قاری صاحب نے بھی تقریر میں بتایا تھا کہ پیسے اس طرح نہ دیے جائیں کہ جس طرح دوسرے مقام پر دیے جاتے ہیں۔ حضرت نے بتانے کے باوجود وہ بھی بیٹھے ہیں، ہم تمام بیٹھے ہیں، نوجوان آ کر اسی طرز پر پیسے دے رہا ہے۔ ایک عالم نے کہا حکم اسلام کو بتایا ہے، اس کے باوجود یہ قوم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تم مجھے بتاؤ صرف سننے کی بنیاد پر زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ کبھی بھی سننے کی بنیاد پر تبدیلی نہیں آ سکتی، عمل کے بعد عمل کی بنیاد پر تبدیلی آ سکتی ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم تمام کو احکام اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ماں و بہنوں خواتین اسلام کو بپردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے حضرات یہاں پر موجود ہیں کوئی حکم اسلام شریعت کا حکم یا کوئی مسئلہ اگر معلوم کرنا ہو وہ بلا جھجک ابھی بھی معلوم کر سکتے ہیں، بعد میں بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔